کے بند کر دیا، شہباز شریف صاحب کو بند کیا، حمزہ صاحب کو بند کر دیا، پوری قیادت بند ہے، کیسز ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کو دیکھ سکیں چیزیں. تو جو باقی نیچے سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس کا ان کو احساس بھی ہو گیا. جس طرح میں نے بتایا آپ کو، 2-4 نام لیے میں نے، انہوں نے احساس بھی ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوتی رہی. اچھا صاحب، یہ جو سنیریو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جی لیڈرشپ کا، تو لیڈرشپ جب یہ ان کا پچھلے ٹینیور میں جب ان کے پرابلم ہوئے اور یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا تھا کہ جی اب یہ فیملی اب چینج ہو گئی ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے. لیکن جب وہ 13 میں دوبارہ اقتدار میں آئے تو لوگوں نے کوئی چینج نہیں دیکھی تھی ان میں، وہی والی پرانی پولیٹکس تھی، جس کا پھر بعد میں پرابلم ہوا اور میاں صاحب تاجات نائل ہوئے، کاما پہ چلے گئے، پاناما کا کیس تھا، کاما پہ چلے گئے، اس پہ بھی بڑا ایشو چلتا رہتا ہے. تو اب ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ اب وہ چینج ہو گئے ہوئے؟ دیکھیں سر، چینج کس کانٹیکسٹ میں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے گئے پھر واپس آئے، کوئی چینج نظر نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں نا کس کانٹیکسٹ پہ وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے یا کچھ. میاں نواز شریف صاحب کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کو پسند آئے، مجھے پسند آئے نہ آئے، ہر ایک کی اپنی وہ ان کے کچھ اصول ہیں. وہ انٹرفیئرنس نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا ہوں یا میں گورنمنٹ بنی ہے، ووٹ کو عزت والا جو نعرہ ہے جی، اس کے اوپر اگر ہوا ہے تو پھر اس کو عزت دی جائے، پھر اس میں کوئی مداخلت نہ کرے. وہ فیصلے جو ایک پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، وہ پرائم منسٹر کو حق ہونا چاہیے کرنے کا. ہمارے پاکستان میں یہ ایشوز ہیں جی. تو اس حساب سے ہمارے جو قائد نواز شریف صاحب ہے نا، وہ ان کا تھوڑا سا رویہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ فرق ہے جی. وہ انٹرفیئرنس نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں جی اگر مجھے ایک مینڈیٹ دیا گیا تو میں اس کے اوپر اپنے فیصلے کر سکوں ملک کی بہتری کے لیے، جو میری سوچ سمجھ گیا. ظاہر بات اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ مل کے. تو وہ جو آپ کہنا چینج نہیں آئی، تو وہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کو. میرا کوشچن جو میں اس کو ذرا ری سمرائز کر لیتا ہوں. میرا تھا کہ جی جو چیزیں شروع میں کر رہی تھیں، یہ جو جیسے میں نے ابھی یہ بتایا کہ یہ احمد حسن ڈیہڑ والی، سکندر بوسن کتنی دفعہ نون لیگ چھوڑ کے گیا، پھر نون لیگ میں آ گیا ہے، تو وہ اس کو اکاموڈیشن ملتی تھی. اسی طریقے سے بہت سارے اور کیسز بھی ہیں جو چھوڑ کے گئے واپس آ گئے، ان کو اکاموڈیشن ملتی رہی ہے. تو اب یہ جو کیسز، جیسے آپ نے ایم پی اے کی مثال دی کہ جی 20 ایم پی ایز کو وہ لوٹے لے کے تو ان کو ٹکٹ دے دی، اس کے بعد اب یہ پھر احمد حسن ڈیہڑ، وہ تو سنا ہے کہ جی وہ مطلب یہ تو بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ کچھ اور بھی معاملات ہیں ان کے، فائنینشیل بھی معاملات سیٹل کر رہا ہے وہ. تو اگر اس طرح کے کیسز میں وہ لوکل کسی کے ساتھ ڈیل کر کے تو وہ ٹکٹ لے جاتا ہے، تو پھر مطلب پولیٹیکل. نہیں، آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں مسلم صاحب، یہ ہلکے ہلکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اسی ہلکے میں نظر دوڑانا جی. اس ہلکے میں 3-4 بندے ہیں، 3-4 فیملیز میں کہہ رہا ہوں. گیلانی سمان ہے پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے. اس کے علاوہ 2 پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نواز اینڈ پی ٹی آئی. کیونکہ باقی پارٹی تو کوئی ایسی اس میں یہاں پہ نہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بندے کون ہیں جی؟ حاجی سکندر بوسن صاحب تھے، جو 2 دفعہ وزیر بنایا نواز شریف صاحب نے. بڑا انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے، مرات اٹھائیں. جو ایک وزیر کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کی ہوگی انہوں نے، لیکن جو ایک ہوتا ہے جی سر.